میرے محترم قابل احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلاس 9 کا اور کلاس 10 کا کمپیوٹر سائنس کا سلیبس تبدیل ہو چکا ہے اور اس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سلیبس کی تبدیلی میں جو سب سے اہم کردار، نمایاں کردار پنجاب گورنمنٹ سکولز ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچرز پیکٹ پنجاب نے ادا کیا ہے، اور اس حوالے سے پیکٹ پنجاب کے صدر جناب کاشف شہزاد چوئی صاحب، پیکٹ پنجاب فیصل آباد سے محمد کاشف بٹ صاحب اور دیگر عہدیداران کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ اس جدید سلیبس سے ہم آہنگی کے لیے ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس میں کلاس 9 اور کلاس 10 کے سلیبس کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، کلاس 10 کے لیے GW بیسک کی جگہ پر سی لینگویج متعارف کروائی گئی ہے۔ سی لینگویج جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور اس کو تمام زبانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سی لینگویج کی طرف۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، سی لینگویج کو سمجھنے کے لیے ہم کلاس 10 کی درسی کتاب کے علاوہ ای سیریز ایزی نوٹس والوں کی کمپیوٹر سائنس کی سی پروگرامنگ کے حوالے سے کلاس 10 کی بک سے بھی استفادہ حاصل کریں گے۔ جی، ابھی بڑھتے ہیں ہم اپنی کتاب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں موضوعات کی فہرست کون سی ہے، اور اس کے بعد ہم اپنا پہلا موضوع، پہلا ٹاپک جو ہے اسٹڈی کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ایزی نوٹس کمپیوٹر سائنس کلاس 10 سی پروگرامنگ کی بک کے مدرجات پر۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا پہلا یونٹ ہے پروگرامنگ کا تعارف، دوسرا یونٹ ہے یوزر انٹریکشن، تیسرا یونٹ ہے مشروط منطق، چوتھا یونٹ ہے ڈیٹا اینڈ ریپیٹیشن، اور پانچواں یونٹ ہے فنکشنز۔ یونٹ نمبر 1 سے ہم سٹارٹ کریں گے پروگرامنگ کا تعارف۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اس کتاب میں موضوعات کو سمجھنے کے لیے سوالات کی فہرست ترتیب دی گئی ہے تاکہ موضوعات کو سمجھنا طلباء کے لیے آسان ہو جائے۔ تو طلباء کی آسانی کے لیے پہلا سوال جو ترتیب دیا گیا ہے، اس میں پوچھا گیا ہے کہ کمپیوٹر پروگرام کیا ہے اور کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج کے تصور کی وضاحت کریں۔ تو عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کمپیوٹر کو مختلف قسم کی ہدایات دیتے ہیں اور کمپیوٹر ان ہدایات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہمیں کمپیوٹر کو ہدایات دینا آ جائیں تو ہم لوگ پروگرامر کہلاتے ہیں، اور جو ہدایات ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں وہ ہدایات دراصل پروگرام کہلاتا ہے۔ کمپیوٹر کیونکہ ہماری انسانی زبان نہیں سمجھتا، نہ انگریزی، نہ اردو، نہ کوئی اور زبان، تو کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے کمپیوٹر کی ہی زبان استعمال کی جاتی ہے، جو کہ مختلف کوڈز پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب ان کمپیوٹر کی زبان کو جو لوگ بناتے ہیں وہ کمپیوٹر پروگرامر کہلاتے ہیں۔ مختلف کمپیوٹر لینگویجز، مختلف کمپیوٹر کی زبانیں ہمارے زیر استعمال ہیں، ان کو ہم پروگرامنگ لینگویجز کہتے ہیں۔ آج کل کی جو مختلف پروگرامنگ لینگویجز ہیں اس میں جاوا، سی شارپ، سی پلس پلس اور پائتھن وغیرہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی لینگویجز ہیں۔ اگر ہم سی کی بات کریں تو سی لینگویج کو بنانے والا ڈینس ریچی تھا، جس نے 1969 اور 1973 کے درمیان AT اینڈ بیل لیبارٹری میں یہ لینگویج تیار کی۔ اب ہمارا دوسرا سوال ہے کہ پروگرامنگ انوائرمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اب انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے؟ انوائرمنٹ سے مراد ماحول سے لیا جاتا ہے کہ اگر ہم کمپیوٹر کو ہدایات دینا چاہ رہے ہیں تو ہم ان کو کس ترتیب سے، کس طریقے سے ہدایات دیں گے، اور ہمارے پاس کیا مناسب ٹولز ہیں، کیا مناسب اوزار ہیں جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو ہدایات دیں گے۔ اب اس کو آسان فہم سمجھنے کے لیے عزیز طلباء، باغبانی کے آلات کی مثال دی گئی ہے۔ پینٹنگ کے لیے پینٹ اور برش اور کینوس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی مثال دی گئی ہے۔ اسی طرح ہم اگر پروگرام بنانا چاہ رہے ہیں اور ہم کمپیوٹر کو کچھ ہدایات دینا چاہ رہے ہیں تو ہمیں بھی مختلف ٹولز کی، مختلف اوزاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان اوزاروں یا ان ٹولز کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ پروگرامنگ انوائرمنٹ کہلاتا ہے۔ ہمیں پروگرامنگ انوائرمنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پروگرامنگ کی انوائرمنٹ کو سمجھ جائیں تو ہمارے لیے پروگرام بنانا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کیا ہے؟
سی پروگرامنگ لینگویج کے لیے IDE لکھیں. IDE مخفف ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کا، جس کی مدد سے ہم اپنا سی لینگویج کا پروگرام ترتیب دیتے ہیں. آپ کلاس 10th میں سی لینگویج ہی پڑھیں گے اور اسی کو سیکھیں گے. ہمارا زیادہ تر فوکس ہوگا کہ سی لینگویج میں پروگرام کیسے لکھنے ہیں. عزیز طلبہ، میرا مشن ہے کہ آپ کو سمجھانا کہ یہ پروگرام کیسے لکھے جاتے ہیں اور یہ پروگرام ایگزیکیوٹ کیسے ہوتے ہیں، تاکہ مستقبل میں آپ ایک اچھے پروگرامر بن سکیں. تو انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ یہ کہ سافٹ ویئر جو کمپیوٹر پروگرام لکھنے اور چلانے میں پروگرامرز کو سہولت دینے کے لیے انوائرمنٹ فراہم کرتے ہیں، ماحول فراہم کرتے ہیں، اس کو ہم IDE یا انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کہتے ہیں. تو اگر آپ پروگرامر بنتے ہیں، آپ نے کوئی پروگرام لکھنا ہے، تو ظاہر ہے آپ کو ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہوگی جس میں آپ بآسانی پروگرام لکھ سکیں گے. تو IDE انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کہلاتا ہے، اور اس کا جو انٹرفیس ہے، اس کی جو ظاہری شکل ہے وہ گرافیکل ہے، یعنی دیکھنے میں آپ کو یہ بڑا بھلا محسوس ہوگا اور آپ اس میں آسانی سے بٹنوں کو، مختلف تصویروں کو، مختلف آئیکنز کو استعمال کرتے ہوئے پروگرامنگ کر سکتے ہیں. اس IDE کی مدد سے آپ کو پروگرام لکھنا، چلانا اور جانچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. دوسری بات جو نوٹ کرنے کے لیے ہے کہ IDE آپ کو پروگرام کو کمپائل کرنا اور ڈیبگ کرنا ایک ہی چھت تلے، یعنی ایک ہی جگہ پر آپ اپنے پروگرام کو کمپائل بھی کر سکتے ہیں اور ڈیبگ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آ رہا ہوگا کہ کمپائل کرنا اور ڈیبگ کرنے سے کیا مراد ہے، تو آگے چل کر ہمیں کمپائلیشن اور ڈیبگز کا تصور جو ہے ہمیں واضح ہو جائے گا. سی لینگویج کے جو کچھ IDEs ہیں وہ درجہ ذیل ہیں، جس میں ویژول اسٹوڈیو ہے، ایکس کوڈ ہے، کوڈ بلاکس ہیں اور ڈیولپر C++ ہے. جی عزیز طلبہ، یہ کوڈ بلاک کی مین سکرین ہے. یہ ایک IDE ہے. یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اس کو ہم فائل مینیو کہتے ہیں. نیچے جو ایک اور فہرست بنی ہوئی ہے تصویری شکل میں، آئیکنز کی شکل میں، اس کو ہم ٹول بار کہتے ہیں. یہ سارے ٹول بار بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو وائٹ والا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کوڈ بلاکس ہیں. اس میں ہم اپنے پروگرامنگ کے کوڈز لکھتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کوڈ کیسے لکھے جاتے ہیں. اس میں ہم کوڈ لکھیں گے. تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کتاب میں IDE کے حوالے سے وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ IDE کتنے حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بک میں کہ IDE 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. پہلے حصے کو ہم ٹیکسٹ ایڈیٹر کہتے ہیں. ٹیکسٹ سے مراد لکھائی ہے، جو چیز آپ لکھتے ہیں وہ ٹیکسٹ کہلاتی ہے. ایڈیٹر سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے لکھائی لکھنی ہے یا اس میں تبدیلی کرنی ہے یا اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے یا نئی لکھائی لکھنی ہے، وہ ایڈیٹر میں لکھی جاتی ہے. یعنی لکھائی لکھنے کے لیے جو پروگرام ہے اس کو ہم ٹیکسٹ ایڈیٹر کہتے ہیں. ٹیکسٹ ایڈیٹرز ایک سافٹ ویئر ہے جو پروگرامرز کو کمپیوٹر پروگرام لکھنے اور ایڈٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے. IDEs بہت سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مختلف قسم کے ٹیکسٹ ایڈیٹرز ہیں. تو یہ کوڈ بلاک کا ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے جو کہ آپ اچھی طرح یہ دیکھ پا رہے ہیں. یہ اسکرین جو ہے یہ والی، اس میں آپ اپنا کوڈ لکھیں گے. یہ چھوٹا سا ایک کوڈ لکھا ہوا ہے. یہ کوڈ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، آگے چل کر آپ یہ کوڈ لکھنا سیکھیں گے. اب یہ اس کے پیج نمبر 5 پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس وائٹ جگہ پہ آپ نے کوڈ لکھنا ہے، اور اس کوڈ کے اوپر عمل کیسے ہوتا ہے، عمل ہوتا کیسے ہے یہ ہم پڑھتے ہیں بعد میں. لیکن اس کوڈ کی وجہ سے جو ہمیں رزلٹ مل رہا ہے وہ رزلٹ ہمیں مل رہا ہے ہیلو ورلڈ کے نام کا. ہیلو ورلڈ کے نام کا ہمیں رزلٹ مل رہا ہے. اور یہ رزلٹ ہمیں ملے گا کیسے،
یہ رزلٹ ہمیں ملے گا بلڈ اینڈ رن کا بٹن، اس کے اوپر کرسر لے جا کر ماؤس کو کلک کرنے سے یہ رزلٹ ملے گا۔ IDE کا دوسرا حصہ اس کو ہم کمپائلر کہتے ہیں۔ کمپائلر ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو کہ ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج میں لکھے ہوئے پروگرام کو مشین لینگویج کے کوڈ میں تبدیل کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے، آپ نے 9th تک پڑھا ہوگا کہ کمپیوٹر جو ہے صرف اور صرف 2 اعداد کو سمجھتا ہے، پہلا عدد ہے 0 اور دوسرا عدد ہے 1۔ کمپیوٹر کا پروسیسر صرف اور صرف 2 اعداد کو سمجھتا ہے جس کو ہم بائنری نمبرز کہتے ہیں، پہلا نمبر ہے 0 اور دوسرا نمبر ہے 1۔ ان 2 اعداد کو کمپیوٹر سمجھتا ہے، جبکہ ہم جو کوڈ لکھتے ہیں وہ انگلش کی طرح کا کوڈ ہوتا ہے۔ کمپیوٹر نہ انگلش سمجھتا ہے نہ اردو سمجھتا ہے، بلکہ کمپیوٹر صرف اور صرف 0 اور 1 کو سمجھتا ہے۔ تو کمپائلر ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو کہ ہمارے لکھے ہوئے کوڈ کو 0 اور 1 میں تبدیل کرے گا۔ ہمارے لکھے ہوئے کوڈ کو کس میں تبدیل کرے گا؟ 0 اور 1 میں تبدیل کرے گا۔ اور یہ کیوں کرے گا؟ اس لیے کرے گا کہ کمپیوٹر کا جو پروسیسر ہے وہ صرف اور صرف 0 اور 1 کو سمجھتا ہے۔ ہمارے لکھے ہوئے پروگرام کو وہ 0 اور 1 میں تبدیل کرے گا تاکہ یہ کمپیوٹر کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو، اس کے لیے قابل سمجھ ہو۔ ہم جو کمپیوٹر کو ہدایات دیتے ہیں وہ انگلش کی طرح کی زبان میں ہدایات دیتے ہیں، لیکن کمپائلر کیا کرے گا؟ ان ہدایات کو 0 اور 1 بنا کر پروسیسر کو پیش کرے گا اور پروسیسر پھر ان ہدایات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس مثال کو اور آسان بنانے کے لیے میں ایک عام زندگی سے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آ کے بیٹھ گیا ہے جو کہ آپ کی زبان نہیں بولتا اور آپ کو وہ کچھ سمجھانا چاہتا ہے، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ یورپ سے آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے اور وہ فرینچ زبان بول رہا ہے، تو ظاہر ہے آپ کو اس فرینچ زبان کا پتہ نہیں ہے، آپ وہ زبان نہیں سمجھ سکتے، تو آپ کو وہ اس کی زبان سمجھنے کے لیے ایک ترجمان چاہیے ہوگا جو کہ اس کے کہے گئے الفاظ کا ترجمہ کرے گا اردو زبان میں۔ جب وہ ترجمہ اردو زبان میں ایک ترجمان آپ کو کر کے بتائے گا تو پھر آپ اس کی زبان کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح کمپیوٹر بھی 0 اور 1 کو سمجھتا ہے، تو ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج یعنی کہ انگلش کی طرح کا جو پروگرام ہوگا جس میں ہم لوگ کوڈ لکھیں گے، اس کو کمپائلر 1 اور 0 میں تبدیل کر دے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ لینگویج کا سینٹیکس اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔